جی سردار صاحب آپ کو چیز سوال ہے، آپ کو پوچھیں۔ اچھا سردار صاحب، ایک آج آپ کو نہل کیا گیا، اس سے قبل بھی بہت سارے لوگ تھے جو آپ کی ذات عظمہ کے خلاف تھے جب یہ الیکشن ہوئے تھے، تو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کہاں پہ وہ لوگوں کا دعائیں تو نہیں رنگ لے آئی؟ سردار تنویر الیاس ہے، اس کو ذات عظمہ سے ہٹا دیا گیا عدالت کے تھرو۔ جی سردار صاحب آپ کو چیز سوال ہے، آپ کو پوچھیں۔ اچھا سردار صاحب، ایک آج آپ کو نہل کیا گیا، اس سے قبل بھی بہت سارے لوگ تھے جو آپ کی ذات عظمہ کے خلاف تھے جب یہ الیکشن ہوئے تھے، تو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کہاں پہ وہ لوگوں کا دعائیں تو نہیں رنگ لے آئی؟ سردار تنویر الیاس ہے، اس کو ذات عظمہ سے ہٹا دیا گیا عدالت کے تھرو۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کے اندر اس سے پہلے ایسی کوئی نظیر نہیں ہے کہ وقت کے وزیر اعظم کو بلایا جائے اور 1-1.5 منٹ کے اندر اس کے عہدے سے نائل کرنے کا ڈکلیریشن دیا جائے۔ ایسے ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر یا ہمارے پورے ملک میں جو اس وقت کیفیت ہے، اس کیفیت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، چونکہ آپ لوگوں کا یہ شعبہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے نام کے اوپر یہاں پہ ماشاءاللہ لگا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں کریک ڈاؤن ہوتا ہے، کتنے لڑکے ایکٹیوسٹ پکڑے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ آزاد کشمیر میں جب ہم آئے یا ہم نے الیکشن کمپین کی تو ہم نے یہ بات بڑی سامنے رکھی اس وقت کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری آسمان کو چھو رہی، اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر 1% نہیں ہے، کہ گورنمنٹ کی کوئی پسری نہیں ہے۔ ہم نے یہ 3-4 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جن کی ڈگریاں دیکھ کے ہمیں شرم آتی ہے، ان کو کہاں ایڈجسٹ کیا جائے۔ اس میں ایک ٹورزم کا شعبہ ہے جس میں ابھی بھی پرسوں ہمارے پاس ایک کینیڈین کمپنی آئی۔ ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل، اس کے بعد آئی ٹی کا شعبہ۔ آئی ٹی میں ہندوستان 500 بلین کی ایکسپورٹ کرے اور پاکستان کے پاس $100 ملین بھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے پاس $100 ملین نہیں ہے تو AJK کے پاس $1 لاکھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری کرنسی افغانستان سے، افغانستان 84 پہ، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنی منزل کا تعین کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ لوگ بات کر رہے تھے کہ جی یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہم نے پاکستانیت کی بات کی۔ میں آگے بڑا صوبوں کو جگہ دینی کی آزاد کشمیر کے اندر۔ ہم نے کہا کہ صوبے آئیں وہ اپنے حسیز بنائیں، ہم نے ان سے بھی آزاد کشمیر کے لیے جگہ مانگی۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے پاکستانیت کی بات کی۔ میرا جرم اس لیے بن گیا کہ میں نے جہاں یہ کہا کہ پاکستان میرا ایمان ہے، میں نے کہا کہ کشمیر کی غیرت پہ، کشمیر کی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام آباد کے ساتھ گلگت کا کوئی الٹرنیٹ رستہ نہیں ہے۔ ہم نے رستہ بنایا، بس سروس شروع کی۔ گلگت اور آزاد کشمیر کے لوگ مل کے نہ چلیں، چونکہ آپ ڈیوائیڈ ہوں گے، آپ پہ رول زیادہ اچھا انداز میں ہوگا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ نہیں ہے، آزاد کشمیر میں 70 سالوں میں 5000 ٹیکس فائلر تھا، ہم اس کو 60,000 سے اوپر لے گئے۔ پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ٹیکس اپنے اہداف کو کراس کر گیا، اس سے زیادہ ہم نے کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے ساتھ جب لسٹ شیئر کروں گا ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور کون سے چند ایک لوگ آتے ہیں جو اس ملک کے ساتھ ایسی تیزی پھیر جاتے ہیں کہ پاکستان اگلے 20-30 سال سنبھل نہیں پاتا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کچھ دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہو، کیونکہ یہاں پہ وفاداری اور حب الوطنی اب جرم ہے، کرائم ہے ہمارے ملک کے اندر۔ جو ملک کے ساتھ وفادار ہے وہ مجرم ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی کا سوال ہے وہ مایوس ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، سیاسی فیصلے کس نے کرنے تھے۔ مجھے یہ بتائیے کہ سیاسی فیصلوں کی کوالیفیکیشن کس کے پاس ہے؟ یہ سوال ہے، یہ ہونا چاہیے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کو نائل کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کسی اور کا بھی ہاتھ ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست کا چیف ایگزیکٹو سب سے بڑے عہدے کے اوپر ہوتا ہے، انتظامی۔ اگر اس کو بلا کے 1.5 منٹ میں، یہاں پہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے، نائب قاصد ہو، ڈرائیور ہو، اس کا کوئی کیس چلا جائے عدالتوں کے ہاں 10 سال 15 سال تک پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا۔ وقت کے وزیر اعظم کو بلا کے وہ الفاظ، وہ انداز، وہ بے توقیری اور وہ انسلٹ، وہ ہیوملیشن
جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی یہ کیا گیا. اس کے بارے میں ہم جو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ آپ بیتی ہے, جو ہم نے بھگتا ہے, لائعمل آزاد کشمیر کے لوگوں کی خدمتوں اور ہمارے ملک پاکستان کی, اس سے روکا جا رہا ہے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ خدمت سفر جاری رہے گا. وہ نہ سیاسی عہدوں کا ہے لیکن سیاسی فیصلے آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ فیصلے کر سکیں. اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ 32 سال بعد ہم نے بلدیاتی الیکشن کروائے, بلدیاتی الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کا شملہ اونچا ہوا, ہندوستان جو تبرک کس رہا تھا, آج ہندوستان آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر جو بات کر رہا ہے وہ آپ بہتر دیکھ رہے ہیں, بہتر سن رہے ہیں. وہ غلط کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے, یہ آپ بھی فیصلہ کریں, لیکن ہم نے پاکستان کا شملہ اونچا کیا. سردار صاحب, جو آپ نے دھواں نکلوانے کی بات کی تھی وہ تو عدلیہ نے لگتا ہے آپ کا دھواں نکال دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو دھوئے کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کا 35 سے 40 کروڑ دے کے ان لینڈ کا کمشنر لگتا ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہ ان لینڈ کا کمشنر بھی سٹے پہ ہے, سٹے پہ ہے. اب تمباکو اور یہ ریونیو آپ جو آگے آنے والے دنوں میں آپ کے پاس بھی اور خبریں ہوں گی, ہم بھی آپ کو بہت کچھ بتائیں گے, اس پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو توہین عدالت میں لیا گیا, پاکستان میں ایک سیاسی جماعت اور پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ اس وقت مستقل سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. کیا یہ ایک قسم کا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ایک ہی ملک ہے, بے شک آزاد ریاست جموں کشمیر اس کا ایک حصہ ہے, کہ جس طریقے سے اسلام آباد میں عدلیہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اسمبلی فلور کے اوپر وزیر اعظم نے کوئی اگر بات کہی ہے اور اس کے بارے میں کورٹ میں پوچھا جائے, چونکہ یہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی کہ جی سپریم کون ہے. دنیا کی سیاست کو, جمہوریت کو جاننے والوں کو نہیں پتہ سپریم کون ہے. اس کے اوپر چونکہ 1958 میں جو ہمارے ملک میں ایک لا آف نیسسٹی میں نے کہا تھا, لا آف نیسسٹی, اور اس کے اندر الیکٹریسٹی, یعنی الیکٹریسٹی سے مراد کہ اس کو جہاں فٹ کرے ہو جائے. اس کے اوپر بات کریں گے. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی وجہ سے یا پاکستان کی وجہ سے, یہ چونکہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معروضی حالات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہوگا. لیکن میں جو چیز کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ ملک بچ پائے گا, آگے کہاں جائے گا. یہ میرا خیال ہے بہت بڑی اہمیت کی عامل بات ہے. اوکے, سوال کیا گیا اب یہی ہے کہ آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں سیاسی لوگوں کا لائحہ عمل سیاسی ہوتا ہے, ہم سیاست کے اندر ہے, سیاست کریں گے, اور سیاست جو ہمیں آتی کیا گیا اب یہی ہے کہ آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں سیاسی لوگوں کا لائحہ عمل سیاسی ہوتا ہے, ہم سیاست کے اندر ہے, سیاست کریں گے, اور سیاست جو ہمیں آتی ہے وہ کریں گے. بہت شکریہ.